حقوق العباد کے لیے عنوان کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے۔ ہم پر اس درجے بخل کا غلبہ ہو گیا تھا، ہم پر اس درجے شح غالب آ گئی تھی، ہم پر اس درجے خود غرضی غالب آ گئی تھی، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں نہ تھے۔ اب دیکھیں یہی بات آپ کو ملے گی، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے حقوق العباد اور پھر نماز کا ذکر آیا، یہاں یہ ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہے اور حقوق العباد کے لیے عنوان۔ ہمارے لیے یہی چیز در حقیقت نماز اور زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ کے بھی دو حصے ہیں۔ جیسے صلاۃ مفروضہ 4 رکعتیں جو ہیں ظہر کی وہ تو فرض ہو گئی، یہ جو آپ اور پڑھتے ہیں یہ بھی نماز ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ جو ہے ایک زکوٰۃ مفروضہ ہے، فرض زکوٰۃ وہ ہے در حقیقت جسے ہم زکوٰۃ کہہ کے بس خالی فل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی۔ اس کے ساتھ ہے جیسے کہ میں وہ آیا بر والا جو درس ہے، دوسرا درس ہمارے منتخب نصاب کا، اس کے ضمن میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، مال میں حق زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی آپ نے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ آتى الزکاۃ علیحدہ ہے اس آیت کے اندر، اور آتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل یہ علیحدہ ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے در حقیقت وہ بھی یوں نہ سمجھیے کہ محض وہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دے کر آدمی فارغ ہو گیا۔ یہ دوسری زکوٰۃ جو ہے یہ تو ناداروں پر بھی فرض ہے۔ اب فرض کو اس معنی میں نہ لیجئے کہ جو فقہی اصطلاح ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس ایک روٹی ہے، اگر کوئی بھوکا آ گیا ہے تو کیا اسے شیئر کرنا چاہیے اس روٹی کو اس کے ساتھ یا نہیں؟ نہیں کرتا ہے تو شقی ہے، بدبخت ہے، بخیل ہے، خود غرض ہے۔ کرتا ہے تو یوں نہیں کہہ سکتا مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میرے پاس ہولان ہول کہاں ہوا ہے، 7 تولہ سونا میرے پاس تھوڑا ہی ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں، اس میں سے روٹی جو ہے اس کا آدھا ٹکڑا یا چوتھائی تمہیں بھی دوں، یہ دلیل نہیں۔ اس لیے اصل شے تو وہ ہمدردی ہے، اصل شے مواسات ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دین کی اصل حقیقت تو وہاں سے سمجھیے۔ تو یہ دو چیزیں یہاں پر فرمائیں، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، انہوں نے کہا نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے، ہم کھلاتے نہیں تھے کھانا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اب یہ تیسرا جرم ہے۔ خوض اور غور، آج میں نوٹ کر رہا تھا کہ شروع میں نے گفتگو کی تھی، اس میں بھی غور و خوض کا لفظ آ گیا تھا تمہیدی گفتگو میں۔ اردو میں ہم یہ دونوں الفاظ جوڑ کر بولتے ہیں، غور و خوض۔ بڑے غور و خوض کے بعد پھر یہ جو ریزولوشن ہے وہ پاس ہو گیا۔ تو یہ غور اور خوض دونوں الفاظ عربی زبان کے، ان کا مفہوم کیا ہے، جڑ کر کیوں آتے ہیں؟ دونوں کے معنی ہے گہرائی میں اترنا، لیکن غور کہتے ہیں خشکی میں گہرائی میں اترنا، اور خوض کہتے ہیں پانی کی گہرائی میں اترنا، غوطہ لگانا۔ تو گویا کہ خشکی اور تری دونوں کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش، یہ غور و خوض ہو گیا۔ اسی لیے جب خشکی میں زمین پر کوئی چیز گہری گڑھے کے مانند ہے اسے غار کہتے ہیں۔ خشکی کے اندر گھس جاتا ہے انسان، اس غار کے اندر جب جاتا ہے تو گویا کہ زمین کے اندر، زمین کے پیٹ کے اندر وہ ایک جگہ ہے اس کی کہ جس میں وہ ہے، تو اسی لیے اس کو غار کہتے ہیں۔ تو غور ہے خشکی کے اندر گہرائی میں اترنا، اور خوض ہے پانی میں غوطہ لگانا، پانی کے اندر گہرائی میں اترنا۔ لیکن خوض کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں ہر جگہ مذمت کے یعنی مقام میں آیا، مقام ذم میں۔ اس سے مراد ہے کٹ حجتیاں کرنا، مین میخ نکالنا، خامخواہ کی باتیں، ہنسی دل لگی۔ داعی حق ہے، وہ بات آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کو خیر کی طرف دعوت دے رہا، آپ اس میں مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ وہی جو جس کا نقشہ تھا کہ جب کہا گیا علیہا 19، ایک نے کہا جی 9 کے لیے میں کافی ہوں، باقی یا میں 10 کے لیے کافی ہوں، 9 کا بندوبست کر لینا۔ ایک نے کہا 17 میرے لیے چھوڑ دینا، 2 کا صرف بندوبست کر لینا۔ اب یہ اس میں اڑا رہے، گویا کہ توجہ نہیں ہے۔
چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش، باتوں میں اڑانے کی کوشش، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر توجہ کرے، اس پر غور کرے۔ تو خوض کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے بالعموم قرآن مجید میں اس مقام ذم میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شے کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی طرف عدم توجہی کی روش اختیار کرنا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی بڑی پیاری بات ہے، مع الخائض، عام طور پر یہ کسی مجلس میں ہوتا ہے، تنہا آدمی اس طرح کی روش اختیار نہیں کرتا۔ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب اس طرح کے چند وہ کھلنڈرے قسم کے لوگ جمع ہوں تو پھر اب ایک سے ایک جو ہے فقرہ کرتا ہے، ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نمبر سکور کرتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ جو ہے استہزاء والی بات کی ہے، کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تنہا آدمی کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا ان کا قول کیا ہوگا تیسرا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو انہی میں کہ جو اس طرح کی وہ ہنسی ٹھٹھے کے اندر لگے رہے، مذاقیں اڑاتے رہے، ہم نے توجہ نہیں کی، ہم مین میغ نکالتے رہے، ہم جو ہے فقرے ہی چست کرنے میں لگے رہے، ان لوگوں کے ساتھ مشغول رہے جو اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ چیز آئی ہے آخری مرحلے میں، ابھی آگے چل کر یہ مضمون تیسری مرتبہ آئے گا، وہاں میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو یہاں جہنم میں کسی کے جھونکے جانے کے لیے یہ چار جرائم آئے، اور در حقیقت ان چاروں کا مجموعہ مراد ہے۔ یہ ایک کردار ہے، ایک مزاج ہے، وہ اس وقت خاص طور پر جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی وہ کردار بالفعل موجود تھا، لوگوں کے سامنے تھا، لوگ دیکھتے تھے کیسے ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے فقرے چست کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تھا، اور ان کا کردار سامنے تھا، ان کا بخل سامنے تھا، اور خاص طور پر ولید ابن مغیرہ کا معاملہ۔ تو فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، ہم اسی مشغلے میں رہے یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا۔ یقین قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ لفظ موت کے لیے آیا ہے، یقینی شے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ موت سے زیادہ انسانی زندگی کے لیے اٹل حقیقت اور کوئی نہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو، اور آخرت کا انکار کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، رسالت کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی، یہ زندگی کی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے، لہذا یقین الیقین گویا کہ وہ سب سے زیادہ یقینی شے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی بات واقع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ یقینی شے، یقینی چیز یعنی موت نے ہمیں آ لیا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو نہیں نفع پہنچائے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش، شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت، یعنی جب ان کا اپنا کردار یہ تھا تو اب اس میں ایک طرف تو نفی کی جا رہی ہے کہ ان کا ایک مستقل جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کئی مرتبہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں کفار میں بھی مختلف قسم کے لوگ تھے۔ ایک بڑی قدر قلیل اقلیت جو ہے ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو خدا کا سرے سے انکار کرتی تھی، اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو خدا کو مانتی تھی، بلکہ یہ مانتی تھی کہ خالق وہی اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا زمین کو بھی، آسمان کو بھی، چاند کو بھی، سورج کو بھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ جو چھوٹے معبود ہیں آلہہ، ان کو بھی ماننا، مشرک تھے وہ۔ ظاہر بات ہے کہ مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو شریک کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کا انکاری نہیں ہوتا، وہ منکر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور ان کے ہاں سب سے بڑا عقیدہ یہ تھا آخرت کے بارے میں بھی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرے سے انکار کرتے تھے، جن کا ذکر آئے گا اگلی صورت کے اندر، کوئی آخرت نہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر وہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے آخرت تو ہے، لیکن ہمارے یہ چھوٹے معبود جو ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی جو ڈنڈوت کرتے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے استھان بنائے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ در حقیقت یہ مورتیاں نہیں،
یہ مورتیاں تو صرف علامت کے طور پر ہیں، اصل میں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ساتھ اپنے ایک ذہنی رابطے کے لیے ہم نے یہ شکلیں بنا لی ہیں، مورتیاں بنا لی ہیں۔ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، بڑی لاڈلی ہیں، بڑی پیاری ہیں، وہ جس کی سفارش کر دیں گی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہم ان کے لیے یہ جو بھی ہم نے مراسم عبودیت جو ہے ان کے لیے ہم نے اس لیے اختیار کیے تاکہ وہ راضی ہو جائے، وہ سفارش کریں گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہاں گویا کہ اولاً تو بالکل جو ظاہر و باہر ہے ان کے اس عقیدہ شفاعت کی نفی، اس کو تو آپ کہیں گے شفاعت باطلہ۔ باقی یہ کہ میں نے آج غور کیا، اسی آیت سے دیکھیے دو مختلف نتائج نکالے گئے ہیں۔ بہت سے حضرات نے بلکہ اکثر نے تو اس سے شفاعت کا اثبات کیا ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نہیں فائدہ پہنچائے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ گویا کہ ثابت ہو گیا کہ سفارش کرنے والے بھی ہیں، سفارش بھی ہے، لیکن وہ ان کے حق میں مفید نہیں۔ الفاظ جو ہے آیت کے وہ بول رہے ہیں، نتیجہ یہی نکل رہا ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ جو ہے یہی موقف ہے، یہی عقیدہ ہے، سفارش ہے، شفاعت ہے۔ لیکن شفاعت باطلہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی کا اتنا زور ہے اللہ پر کہ وہ اپنی بات منوا سکتا ہے اپنے غلبے کی بنیاد پر، یا یہ کہ شفاعت جو ہے حق کو ناحق کر دے گی یا ناحق کو حق کر دے گی، یا اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت یا اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شفاعت باطلہ کے تصورات ہوں گے۔ باقی شفاعت تو اپنی جگہ ہے، شفاعت ہر مومن بندہ کرے گا۔ اور یوں جان لیجئے شفاع کسے کہتے ہیں؟ والشفع والوتر، ایک ہوتے ہیں وہ اعداد کے جو جفت ہوتے ہیں، دو دو، وہ ہے شفاع۔ اور شفاعت جو ہے وہ سفارش ہے، دنیا میں بھی ہم سفارش کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شفاعت حسنہ، ایک شفاعت سیئہ ہے۔ آپ نے حق کو ناحق بنانے کے لیے یا ناحق کو حق کرنے کے لیے شفاعت کی ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں آیا ہے، تو آپ نے اپنی عاقبت برباد کی ہے۔ لیکن اگر کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، کسی حق کو مبرہن کرنے کے لیے آپ نے سفارش کی ہے، کسی صحیح بات کو واضح کرنے کے لیے آپ نے کہیں جا کر کسی سے کوئی کچھ کہا ہے، اس میں آپ کے لیے نیکی ہے، خیر ہے، آپ کو اس سے اجر ملے گا۔ اسی طریقے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ فلاں بندے کو بخش دے، یہ بھی شفاعت ہے، اس کا اپنا عمل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، یہ شفاعت ہے۔ تو شفاعت کا مطلقاً انکار در حقیقت کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور قیامت میں بھی شفاعت ہوگی۔ انبیاء بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین اہل ایمان بھی کریں گے، اور یہ تمام احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی ایک لمٹس ہے، ایک تو یہ کہ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ شفاعت کرے گا، جس کے حق میں اجازت ہوگی اس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ مطلقاً جس کا جی چاہے، جس کے لیے چاہے وہ شفاعت کر دے۔ اس میں ذرا سا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، پھر شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر برسر عام ایک بات کہی جا رہی ہے، یوں سمجھیے ہمارے ذہن میں نقشہ اصل میں آتا ہے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ جیسے دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں، ایک طرف مجرم یا ملزم کھڑا ہے، دوسری طرف پروزیکیوشن والے کھڑے ہیں۔ اب ان کے سامنے اگر وہ جو جج ہے وہ کہ بھئی آپ اس کی سفارش کر سکتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی کیا سفارش ہوئی، تو آپ ہی نے سفارش کی ہے خود ہی، یہ تو جج ہی کی طرف سے اشارہ ہوا ہے۔ تو پھر یہ کہ ان کا پھر کیا مقام ہے، ان سے کہلوانے کا فائدہ کیا ہے؟ حقیقت میں اس میں جو چیز مضمر ہے اور جو چیز ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح واضح نہیں ہوں گی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخفاء کے ساتھ اپنے نیک بندوں کو اجازت دی جائے گی کہ فلاں کے حق میں اگر آپ شفاعت کرنا چاہیں تو کر دیں۔ باقی لوگوں کے سامنے وہ معاملہ اسی اعتبار سے آیا تھا کہ اللہ کے اس ولی نے یا اللہ کے اس نبی نے یا اللہ کے اس نیک بندے نے سفارش کی ہے، لیکن یہ ہوگا اللہ کی طرف سے اذن کی بنیاد پر، بغیر اذن اجازت میں شفاعت نہیں ہے۔ اس کا کوئی تصور اگر ذہن میں ہے تو وہ باطل ہے۔ بہرحال اپنی جگہ پر شفاعت کا اس بات یہ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقائد میں سے ہے۔ البتہ جنہیں کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ توحید کا مسالہ ہو یا کچھ اصول پرستی کا مسالہ کچھ زیادہ لگ جاتا، تو جب وہ نفی کلی پر آتے ہیں تو بہت سی چیزیں کہ جو نصوص سے ثابت ہیں ان کا بھی وہ انکار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مجھے اس آیت میں ملی کہ اس آیت کا ظاہر تو بول رہا ہے، اس بات شفاعت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین،
ان کے حق میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش مؤثر نہیں ہوگی، فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ گویا کہ اس بات ثابت ہو رہا ہے کہ شفاعت بھی ہے اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک اصول ہے، نفی الشیء بنفی لازم ہی، کسی شے کے جو لازمی اس کا نتیجہ نکلتا ہو اس کی نفی کے ذریعے سے اس شے کی نفی مراد ہوتی ہے۔ جیسے امرؤ القیس کا ایک ہمارے جدید مفسرین میں سے ایک صاحب نے مصرع نقل کیا ہے، لا یہتدی بمنارہ، اس کے میناروں سے کوئی ہدایت نہیں لے سکتا، اور در حقیقت وہاں نفی کرنی ہے، مینار ہے ہی نہیں۔ لا یہتدی بمنارہ، اس کے میناروں سے کوئی ہدایت نہیں ملتی، یعنی وہاں کوئی مینار ہے ہی نہیں جن سے ہدایت ملے۔ اس کو دلیل بنا کر کہا گیا ہے کہ اس میں در حقیقت شفاعت کا انکار مطلق ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے ثابت ہے شہادت، یہ جہاں تک کہ اس کا شفاعت کا اس بات ہے، اور احادیث تو اس میں صریح ہے۔ البتہ یہ کہ ہر شے کے ایک لمٹ ہے، اس کو حدود کے اندر رکھیے تو بات صحیح ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ کوئی اپنے زور سے اور اپنی قوت سے اور اپنے قہر سے، اب جو ہمارے عوام الناس کے اندر جو تصورات ہیں، خدا جنوں پکڑے چھڑا لے محمد، محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اب یہ بتائیے اس کو بھی جب آپ تعویل کرنے پر آئیں گے تو وہ تعویل بہت سی ہو سکتی ہے اس کی، لیکن ایک عام آدمی اس کا نتیجہ کیا نکالے گا؟ اس کے دل کے اندر جو خیال اس کے ذریعے سے پیدا ہوگا وہ یقیناً اس کے لیے بہت بڑی گمراہی کا، عملی اعتبار سے بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اس اعتبار سے اس میں اعتدال کی ضرورت ہے، نہ وہ تصور شفاعت کا جو کفار و مشرکین کے شفاعت باطلہ کے ساتھ جس کے ڈانڈے جڑ جائیں، نہ اس کی وہ نفی مطلق کہ اس کا سرے سے انکار کر دیا جائے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ تو شفاعت ہے نا، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے؟ تو معلوم ہوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور یہ بات کوئی کہے کہ کسی کا اتنا حق ہے اللہ پر کہ وہ اپنے اس حق کے حوالے سے حق کو باطل یا باطل کو حق کروا لے گا، یہ بھی شفاعت باطلہ کا تصور ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استدعا، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف فرما دے تجھے اختیار ہے، باقی یہ اپنے اعمال کے ذریعے سے تو یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، جیسے کہ سورہ مائدہ کے اختتام پہ آتا ہے حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت میں کہیں گے، یہ انداز ہے در حقیقت وہ استدعا ہوگی، وہ ایک طرح کی دعا ہوگی جیسے کہ ہم اب یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ تو یوں اصولی طور پر تو کہا جا سکتا ہے صاحب ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کا اپنا کردار ہے، ان کے اپنے کرتوت ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے، تو پھر یہ استغفار بیکار ہو گئے، پھر یہ کاہے کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں؟ تو بین کی ضرورت ہے، خیر الامور اوساطھا، ان دونوں انتہاؤں کے مابین اعتدال کی روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اس کے بھی دو مفہوم سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اس تذکرہ سے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں گویا کہ ایک فعل کو محذوف ماننا ہوگا، ما لہم، انہیں کیا ہوا، تراہم عن التذکرۃ معرضین، تراہم معرضین عن التذکرہ، انہیں کیا ہو گیا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تذکرہ، یہ یاد دہانی، وما ہی الا ذکرى للبشر نذیرا للبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں ہے، ان کا پورا 40 برس کا 42 کا سالوں کا جو ہے ان کو تجربہ ہے، ان کا کردار ان کے سامنے ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ پھر کیا ہو گیا ہے، کیا افتاد پڑی ہے انہیں، کیا ان کے لیے یہ آفت ان پر آئی ہے؟ تو گویا کہ یہاں پر یہ ماں جو ہے یہ ایک طرح سے سوالیہ اس معنی میں ہے کہ انہیں کیا حاصل، کیا ان کو سبب بن گیا ہے، کیا بپتا پڑی ہے کہ یہ اعراض کر رہے ہیں اس تذکرہ سے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ما حصل لہم معرضین عن التذکرہ، یہ گویا کہ یہ حال پڑا ہے لہم سے، لہم کی ضمیر مجرور سے، کہ یہ انہیں حاصل کیا ہوا، یہ جو اعراض کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا ملے گا انہیں؟
ما لہم، یہاں پہ لام چونکہ آیا ہے اور لام آتا ہے کسی کے حق کے اندر کوئی شے کسی کے لیے مثبت طور پر مفید اور فائدہ مند ہونا، ما لہم عن تذکرۃ موردین، یہ غور نہیں کرتے انہیں کیا ملے گا اس تذکرے سے، اتنی بڑی دولت سے اعراض کر کے انہیں کیا ملے گا، کیا ہاتھ آئے گا۔ بہرحال دونوں کا مفہوم جو ہے ایک اعتبار سے یکجا ہو جاتا ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ ان کے اعراض کا نقشہ کھینچا گیا ہے، گویا کہ وہ ایسے گدھے ہیں کہ جو مستنفرہ بدک گئے ہیں، ڈر کر بھاگ رہے ہیں، فرت من قسورہ، جو بھاگ رہے ہیں شیر کو دیکھ کر۔ اور یہاں پر گدھے کے لفظ کی بجائے اگر آپ کے ذہن میں کہیں زیبرا کا لفظ آ جائے، اس لیے کہ ایک ہی فیملی ہے، گھوڑا گدھا زیبرا، اور کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو افریقہ کی فلموں میں تو جس طریقے سے یہ دوڑتے ہیں، ان کے پورے ان میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زیبرے ہوتے ہیں، اور انہیں جدھر سے خطرے کی بو آتی ہے، کہیں شیر کی بو آ جائے، پھر جو یہ دوڑ ان کی لگتی ہے، تو وہ واقعہ یہ ہے کہ فرت من قسورہ، اس کی یہ تصویر جو ہے وہ اس میں آئے گی کہ یہ ایسے بدک رہے ہیں اس اللہ کے کلام کو سن کر، جیسے کہ وہ گدھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں شیر کی بو پا کر یا شیر کی آواز سن کر۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور یہ اعراض کی کیفیت کیا ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، حمار کی جمع حمر، گدھے، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انہی کے قبیل کی شے وہ زیبرا ہے۔ فرت من قسورہ، اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، قسورہ فعولہ کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، قصر سے، اور قصر کے اصل معنی ہے قہر، ایسی شے جس سے خوف آئے، جس سے بھاگے، اسی لیے اس کو عام طور پر شیر کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے شیر اس کے معنی۔ باقی بعض حضرات نے تابعین میں سے شکاری کے معنی بھی کیے ہیں، شور اور ہنگامہ بھی جب ہوتا ہے اس سے بھی جانور بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے ڈیل ڈول والے انسان کو بھی قصر کہا جاتا ہے، اور اس سے پھر یہ قسورہ جو ہے لفظ بنا ہے، اور یہ یعنی کسی بھی باروب چیز کے لیے جس سے کہ خوف آ رہا ہو۔ تو فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ، مستنفرہ نفرت سے، اور نفر کہتے ہیں بھاگنے کو، نکلنے کو، چل پڑنے کو۔ استنفار یہ گویا کہ باب استفعال سے، مستنفرہ کہ جو بدک گئے ہوں خوف زدہ ہو کر، فرت من قسورہ شیر کی بو پا کر یا شیر کو دیکھ کر دوڑ رہے ہوں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، حقیقت یہ ہے، اب یہاں بل جب بھی آتا ہے تو ایک خیال کی نفی کر کے اصل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے میں کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی اعتراض وہ تو پیش کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے، اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنے کے لیے۔ فرمایا اصل وجہ وہ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے صحیفے مل جائیں کھلے ہوئے، بالکل روشن، تابناک، کھلے ہوئے۔ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو اگر آپ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 124 ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس ہماری آیات آئیں اور ان کو پڑھ کر سنائی گئیں تو انہوں نے یہ کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملی ہے۔ یعنی کتاب انہی پر کیوں اتری؟ ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا؟ اب میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں جس انداز میں وہ بات کرتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں وہ کہتے تھے کسی بڑے رئیس پر کتاب نازل ہوتی، کسی چودھری پر، کسی سردار پر، کسی سرمایہ دار پر، جس کی عزت ہوتی، جس کو طرف لوگ متوجہ ہوتے، اس کی بات سنتے۔ یہ یتیم، اس کے پاس تو اپنی دولت بھی کچھ نہیں، بیوی کی دولت ہے، پھر اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر، ظاہر بات ہے وہ بھی معاشرہ، اگرچہ وہاں کوئی حکومت اس معنی میں نہیں تھی، بادشاہت نہیں تھی، لیکن آرگنائز سوسائٹی تھی، عہدے تھے، مختلف لوگوں میں منقسم تھے، جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس عہدہ تھا، قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے، خون بہا کتنا ہوگا۔ اسی طرح ابو لہب کے بارے میں یہ کہ خزانہ جو تھا بیت اللہ کا وہ اس کی تحویل میں تھا،
وہ گویا کہ وہاں کا وہ فائنینس منسٹر کہہ لیں آپ اسے، جو بھی اسے کہیں، وہ موجود تھا، افسر خزانہ کہہ لیجیے، چلیے کم سے کم یہ تو تھا، ٹریجری آفیسر تو تھا وہ وقت، تو وہاں عہدے تھے۔ حضور کے پاس نہ کوئی عہدہ دنیاوی جس کو وجاہت کہتے ہیں، جو بھی کچھ تھا وہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی نیکی، کھلی کتاب کے مانند آپ کی سیرت۔ باقی دنیا کے اندر جن چیزوں کی قدر و قیمت ہے وہ تو یہ ہے کہ روپیہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، وجاہت ہو، کوئی منصب ہو، ان میں سے کوئی شے نہیں تھی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے اور قرآن مجید میں ان کے قول نقل ہوئے ہیں۔ تو ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، کہ وہ چاہتے ہیں یہ قرآن جیسے انہیں دیا گیا ہمیں بھی دیا جا سکتا تھا۔ آج کا کوئی نوجوان کہے گا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اتنے ارب نسخے قرآن مجید کے پرنٹ کر کے ہر انسان کے پاس بھیج دیتا، معجزے کی شکل میں بھی آتش ہے اور ہر ایک کو معلوم ہو جاتا واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یہ چپکے چپکے ایک ہی شخص کو جو ہے وحی کی جا رہی ہے اور اس شخص نے جو ہے اس کو پھر پیش کیا ہے کہ کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو ایک مفہوم تو یہ ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ۔ ایک رائے کہ جو تابعین سے منقول ہے، وہ روایت ہے تفسیری، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد ہم آپ کی بات مان لیں گے، بشرطے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی مرتبہ ان کے بہت سے مطالبے تھے، ہمیں ایسے معجزے دکھائیے، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء۔ تو یہ تمام ان کے مطالبے تھے کہ آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیں، کتاب لے کر اترتے ہوئے نظر آئیں، آپ اس سنگلاخ وادی میں فوراً ایک چشمہ نکال کر بہا دیجئے، آپ یہاں پر ایک کھجوروں کا اور انگوروں کے بیلوں کا باغ جو ہے اچانک آپ کے لیے ہو جائے، ایک محل ہو سونے کا بنا ہوا آپ کے لیے، تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایسے ہی ان کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر ایسا ہو کہ ہم رات کو سوئیں اور ہر شخص کو صبح اس کے تکیے کے نیچے ایک خط ملے اللہ کی طرف سے کہ واقعتاً محمد میرے رسول ہیں، اور اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں دوزخ سے چھٹکارا مل جائے گا، سقر سے نجات مل جائے گی تمہیں، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ، ان کی تصدیق کرو۔ اگر ایسا ہو جائے ہم مان لیں گے، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن دکھائیے تو صحیح نہ کچھ۔ تو یہ جو ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، یعنی در حقیقت ان کا سبب تو کچھ اور ہے، وہ سبب کیا ہے وہ آگے آ جائے گا، لیکن در حقیقت یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، کلا ہرگز نہیں، یہ بات ہونے والی نہیں ہے، اس کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے آپ کو سورہ انعام کی وہ آیات سنا چکا ہوں، اے نبی ایسا معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ وہ دور گزر گیا، وہ ابھی نوع انسانی کا بچپنے کا دور تھا، ابھی لڑکپن کا دور تھا، وہ حسیات کا دور تھا، محسوس جو معجزے ہیں وہ دکھائے گئے۔ اب نوع انسانی عقلی اعتبار سے بالغ ہو چکی ہے، اب عقل سے بات ہوگی، عقل سے سمجھو، اور جسے نہیں سمجھنا ہے وہ دفع ہو، جس کو سمجھنا ہے وہ اپنی عقل سے، دل کی آنکھ سے دیکھے۔ اب یہ سر کی آنکھ سے دیکھے جانے والے معجزے نہیں دکھائے جائیں گے، کلا نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہاں اب وہ آیت آئی ہے بل لا یخافون الآخرہ، اصل سبب یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں۔ یہ ہے وہ در حقیقت ایک اہم آیت جس سے کہ اس سورہ مبارکہ کا اب ایک ربط قائم ہوگا سورہ قیامہ کے ساتھ بھی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے آج آپ اچھی طرح سمجھیں۔ ولید بن مغیرہ کی جیسے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ کیسے وہ پہنچ گیا تھا، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے حضور کی رسالت کو پہچان لیا، قرآن کا کلام اللہ ہونا اس پر منکشف ہو گیا، نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں پہنچ کر کیا شے تھی کہ جس نے پھر اس کو روکا ہے؟ آخرت کا خوف نہ ہونا، سارا علم، سارا انکشاف حقیقت زیرو ہو کر رہ جاتا اگر آخرت کا خوف نہیں۔ یہی معاملہ عمل میں ہے، ہم مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے۔ فلسفے یاد ہیں، حکمت جو ہے اس کے درس دے سکتے ہیں، ساری فقہ پڑھی ہوئی ہے، حدیث جو ہے وہ پوری نگاہوں کے سامنے ہے،
قرآن پورا یاد ہے، مفہوم بھی ذہن میں ہے، پھر بھی غلط کام ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم ہے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، فہم میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں جہاں بھی آپ تجزیہ کریں گے معلوم ہوگا کہ در حقیقت جو شے انسان کی گمراہی کا اور عمل کی اس کے کج ہونے کا اصل سبب بنتی ہے وہ آخرت کا خوف نہ ہونا۔ اب یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، خوف ایک ہے، آخرت کا ایمان، ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ شفاعت باطلہ کا تصور ہے، اس نے خوف ظاہر کر دیا۔ یہ جو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آخرت سے انحراف جو ہے وہ صرف اس شکل میں نہیں ہوتا کہ آپ انکار کر دیں کوئی آخرت نہیں ہے، یہ تو ایک آخری شکل ہے کہ کوئی آخرت واخرت نہیں، لیکن ایک وہ ہے جو کہتے ہیں بھئی شاید ہو، کچھ لگتا تو ہے کچھ ہوگا، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کوئی یقین نہیں ہوتا، دل نہیں ٹھکتا۔ ایک اس سے بھی آگے کی باتیں مانتے ہیں کہ ہے، لیکن ہمارے سفارشی ہیں وہ بچا لیں گے، خوف کہاں رہا؟ سیاں بے کوتوال، اب ڈر کا ہے کا؟ ظاہر بات ہے کہ اب کوئی پکڑ کا احساس نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں، یا یہ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم فلاں کے امتی ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، ہمیں تو وہ جہنم میں ڈالے گا بھی تو لن تمسنا النار الا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اپنے اس عدل کا ایک جھوٹا نقشہ پیش کرنے کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ورنہ ہم جہنم کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارا تو پیدائشی حق ہے، برتھ رائٹ ہے۔ یا یہ کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے سب کچھ دیا، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں آخرت میں بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، ورنہ یہاں دنیا میں کیوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا؟ اور آخری یہ کہ جی یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا شفیق ہے، رحیم ہے، ودود ہے۔ اب یہ ہے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اب یہ جو ہے انکار کر رہے ہیں آخرت کا، اور کس کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے۔ یہ تمام شکلیں ہیں کہ ایمان ہے آخرت پر، اقرار ہے، خوف نہیں ہے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات کیا ہے؟ آخرت کا خوف ان کے دل میں نہیں، یہ ہے جس کی وجہ سے یہ عین حق تک پہنچ کر دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، محروم رہ گیا انسان، اس کا سبب یہ ہے۔ تو ولید بن مغیرہ جس کا کردار اتنی تفصیل سے اس صورت میں زیر بحث آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر دیکھیے سورۃ اللیل، جو آخری پارے میں، اب زیادہ دور ہم نہیں رہے، ویسے یہ کہ اس کا میں نے جمعے میں بھی درس دیا ہے مختلف مواقع پر، وہ تیسیر کا فلسفہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کھل کر اس میں آیا ہے۔ تین اوصاف لائے گئے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، بالکل تقابل ہے اس میں۔ وہ شخص جس میں عطا کا وصف ہے، سخاوت ہے، ہمدردی ہے، اور وَاتَّقَى اس کے اندر ہی ایک احساس ہے مسئولیت کا، اسے اندر ہی ایک احساس موجود، اب محسوس کرتا ہے وہ اپنے باطن میں، اپنی فطرت میں، کہ جواب دہی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہو نہیں سکتا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں اور کوئی جواب طلبی نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو، تو جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اسی کے نتیجے میں ہوگا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس شخص میں یہ اتقاء موجود ہوگا اور بخل سے وہ بچ گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تصدیق بالحسنى کی کٹھن وادی جو ہے وہ وہی طے کر سکے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایسے لوگوں کے لیے ہم آسانی پر آسانی کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سب سے بڑی آسانی کی جگہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، میں یہاں توجہ دلا رہا ہوں، اتقا اور استغنا۔ استغنا ہے لا ابالیانہ پن، پرواہ نہیں، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، پرواہ نہیں، ادھر گئے فقرہ چست کر دیا، احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کسی کا دل توڑا ہے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے فوراً احساس ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی،
میں نے اس کے احساسات کو مجروح کیا ہے، جاتا ہے معافی مانگتا ہے، کوئی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وہ جنہیں پرواہ نہیں، اس پر فقرہ چست کیا، اس کی غیبت کر دی، اس کے اوپر کوئی حملہ کر دیا، اس کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا، اس پر کوئی تہمت جڑ دی، جو چاہ کرنا، پرواہ نہیں ہے کہ کوئی جواب نہیں بھی۔ یہ ہے استغنا، گویا کہ لا ابالیانہ پن، لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہاں سے اب تک تکذیب ہوگی، یہاں سے لوٹا ہے وہ شخص ولید ابن مغیرہ، تصدیق بالحسنہ کی جو وادی ہے اس کو طے نہیں کر سکا، تکذیب بالحسنہ جو ہے اس کے اندر گرفتار ہو گیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کو ہم آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تنگی میں پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ تنگی کی سب سے بڑی جگہ جہنم، اس میں پہنچا دیں گے۔ اسی میں ذرا چند پوائنٹس اور آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 9 اور 10، یہ چونکہ پچھلے دنوں جمعے کے خطبات میں تفصیل سے یہ باتیں آئی ہیں، وہاں جو آخر میں خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ آگے فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تقابل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے لیے تبشیر ہے، بشارت ہے، ان کے لیے ایمان اور عمل صالح دو اصطلاحات آئیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور جو دوسرا رخ ہے اس کے لیے ایک لفظ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک پلڑے میں وہ سب کچھ ڈالیے تو دوسرے پلڑے کے اندر اگر صرف آخرت کا یقین جو ہے وہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ ہم وزن ہو جائے گا۔ ہدایت کے لیے وہ سب کچھ، اور ضلالت کے لیے محض یہ بات کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی میں ایڈ کر لیجئے، چونکہ پچھلی مرتبہ وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ انعام کی 8ویں پارے کے آغاز میں، وہ فتنہ جو ہے کہ ہم نے اس کو تعداد کو فتنہ بنا دیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کی یہ سنت ہے، وہ یہ فتنہ آزمائش قدم قدم پر رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اسی طرح ہم نے خود ہر نبی کے لیے دشمن کھڑے کر دیے، شیاطین جن بھی شیاطین انس بھی، جو ایک دوسرے کو بڑے بڑے سنہری اور ملمع قول جو ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے۔ ابو جہل کو جو اجازت ملی ہوئی ہے مخالفت کی، ابو لہب کو جو اجازت ملی ہوئی ہے، تو بغیر اذن رب وہ کر سکتے تھے۔ تو اذن رب اگر ہے تو کسی مصلحت کی بنیاد پر ہے، وہ مصلحت کیا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ گویا کہ اصل جو ڈفرنسیشن کا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کون آخرت کو مانتا کون نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا، میں نے یاد ہوگا کہ الفاظ استعمال کیے تھے پولرائزیشن اور آئونائزیشن۔ اب سوڈیم کلورائڈ NaCl، آپ جب اس کو ہائیڈرولائز کریں گے تو اس میں سے Na آئنز ایک طرف جائیں گے، کلورین کا آئنز ایک طرف جائیں گے۔ یہ جو فتنہ ہے در حقیقت، اور یہ فتنہ مختلف شکلوں کے اندر سامنے آتا ہے، آزمائش جو ہے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے سامنے آتی ہے۔ اصل کیا ہے؟ آئونائزیشن ہے، آپ کی پولرائزیشن ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ایک طرف ہو جائیں۔ گویا کہ کسی اور شے کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، نہ ایمان باللہ کا، نہ ایمان بالرسالت کا، نہ اخلاق حسنہ کا یا اخلاق سیئہ کا۔ اصل شے، کانٹے کی بات، اصل جو ہے فیصلہ کن شے وہ کیا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ یہ لوگ ایک طرف ہوتے چلے جائیں، مائل ہو جائیں ان فتنہ پروروں کی طرف، ان کا رجحان ہو جائے، ادھر ہی ان کی پولرائزیشن ہو جائے۔ کن کی؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اپنی اس کفر کو اور اپنی اس تمام ضلالت کو اس کے ساتھ راضی بھی ہو، اور جو بھی انہیں جمع کرنے ہیں اپنے اعمال سیئہ وہ جمع کر لیں۔
جو کمائی کرنی ہے برے اعمال کی وہ کمائی بھرپور طریقے پر کر لیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اصل شے جو ہے، جو کارڈینل پرنسپل ہے، جو درمیان میں تقسیم کر دینے والی اصل شے ہے، وہ آخرت کا ایمان، اور ایمان بھی وہ جو اس یقین کے ساتھ ہو کہ وہاں اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے، اللہ معاف بھی فرمائے گا تو بہرحال وہ بھی کسی بنیاد پر معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر رحم فرمائے گا، جیسے آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں بھی ہے مرسی اپیل کے لیے بھی آپ کیسز جو ہیں، اگرچہ اسلام میں تو وہ مرسی اپیل وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے، کسی وہ صدر مملکت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، عدالت سے بالا تر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرسی اپیل جو ہے وہ بھی کسی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب جو ٹھیٹھ قانونی باتیں تھیں ان کے اعتبار سے تو عدالت نے فیصلہ دے دیا، اس کی بچت نہیں ہے، پھانسی چڑھے گا یہ، لیکن کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہ قانونی کے علاوہ ہیں، کچھ کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں، کچھ کمپیشنیٹ قسم کے گراؤنڈز ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے حالات اس کے ایسے تھے جس میں وہ یہ غلط حرکت کر بیٹھا ہے، اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مرسی اپیل کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بغیر کسی بنیاد کے کسی شخص کو جو ہے جس کی پھانسی کی سزا ہے اس کو ساقط کر دیا جائے، اس پر رحم کیا جائے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اثر نو چھانتے ہیں اس پورے کیس کو، البتہ اب چھلنی جو ہے وہ اتنی باریک نہیں ہوتی جتنے کہ قانونی چھلنی ہوتی ہے، بلکہ وہ چھلنی ذرا نسبتاً اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے ہاں جو بھی کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ ظاہر ہوگا، وہ انصاف کرنے والا ہے، نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، اس اصول کے تحت معاملات ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ جو آخرت کا ایمان ہے وہی ہے جو فیصلہ کن ہے، ہدایت کی طرف لے جانے والا۔ تو یہ آیت جو ہے یہاں اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ اصل بات کیا ہے، یہ ساری ان کی دلیلیں، یہ کٹ حجتیاں، یہ استہزاء، یہ مذاق، یہ خوض، کنا نخوض مع الخائضین، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت کے خوف سے خالی ہو چکے، اور وہ میں عرض کر چکا ہوں، شفاعت کے مضمون میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ ان کی اکثریت آخرت کو مانتی تھی، جیسے ان کی اکثریت اللہ کو مانتی تھی، اور یہ مانتی تھی کہ وہی خالق ہے آسمان اور زمین کا، وہی چاند اور سورج کا بنانے والا ہے، کوئی تخلیق میں اس کا ساجی نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے معبود، شرک تھا ان کے ہاں، اس کے نیچے معبود ہیں۔ اسی طرح ان کی اکثریت آخرت کو مانتی تھی، صرف یہ کہ یا تو یہ کہتے تھے دل نہیں جمتا، دل نہیں ٹھکتا، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یا انہوں نے غلط عقائد، غلط نظریات سے اس کو بالکل معطل کر کے رکھ دیا تھا، غیر مؤثر کر دیا تھا، وہ شفاعت باطلہ کا تصور، وہ اور نظریات جو میں گنوا چکا ہوں، یہی حال تو ہمارا ہے اس وقت۔ کس کو آخرت کی فکر دامنگیر ہے؟ آخرت ہمارا عقیدہ ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو، لیکن کتنی کچھ فکر ہے آپ کو؟ کل کے لیے گھر میں اگر دانے نہ ہو تو کتنی فکر ہوگی، اور آخرت میں کیا ہونا اس کی کتنی فکر ہے، اس کا جائزہ ہر شخص لے لے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کتنی کچھ تشویش، کتنا کچھ معاملہ جو ہے ہمیں دنیا کا اور دنیاوی ضرورتوں کا اور اپنی یہاں کی جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کا، ناک کٹ جائے گی اور مونچھ نیچے ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت کا کتنا کچھ فکر ہے، ہر شخص جھانک لے، بات واضح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اصل میں قیاس کیجئے ان کو اصل حقیقتوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ کسی اور دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی، اسی دنیا کی باتیں ہیں، اور اس دنیا میں چیزیں پہلے بھی ایسی تھی جیسے آج ہیں، لیگلی کوئی فرق واقع ہو گیا ہے کہ ہم نام لیوا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ آخرت کا خوف کتنا ہے، یہ ہر شخص خود جھانکے اپنے گریبان میں۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ کلا انہ تذکرہ، کچھ نہیں، یہ تو صرف تذکرہ ہے، انہ تذکرہ، یہاں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی آ سکتی ہے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، رسول اور کتاب یہ مل کر ایک ہی شے بن جاتے ہیں، ایک ہی مرکب ہیں جس کے دو اجزاء ہیں، بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو فرمایا یہ تذکرہ، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، قرآن اپنے آپ کو تذکرہ، ذکرہ، تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب،
اس بندے کے حق میں یہ تبصرہ اور تذکرہ مفید ہوگا جس کے اپنے اندر انابت ہے. باقی یہ کہ جس کا اپنا رخ دوسری طرف ہے، کجی کا طالب ہے، باغی شر ہے، اس کے لیے مفید نہیں ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، جو چاہے اس سے چیتا حاصل کر لے. یہ وہ لفظ جو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جو چاہے اس سے تنبہ کا لفظ جو ہے وہ تنبہ ہو جانا، تنبہ ہو جانا، جاگ جانا، ہوش میں آ جانا، نصیحت پکڑ لینا. تو فمن شاء ذکرہ، جو چاہے، کھلی بات ہے، کھلا اللہ نے اختیار دیا ہے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور یہاں پھر آ گیا ہے، لیکن یہ ہدایت کے قانون کا ایک جز ہے، دوسرا جز آگے آ رہا ہے. پہلے کیا آیا تھا؟ لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے ہو جانا، اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے. اٹس یور اون چوائس. کدھر جانا چاہتے ہو اس کا فیصلہ تم کرو گے. آگے بڑھنا چاہتے ہو خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، یا پیچھے رہ جانا چاہتے ہو، یہ تم خود فیصلہ کرو گے. وہی مضمون یہاں دوبارہ آ گیا، فمن شاء ذکرہ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ. لیکن اب یہ دوسرا جو حصہ ہے اس ہدایت کے قانون کا، وما یذکرون الا یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے، تنبہ نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں اللہ کی قدرت اس طور سے مستولی ہے کہ کوئی شے بغیر اذن رب نہیں ہو سکتی. یہی وجہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے. ارادہ کرتا ہے لیکن اس ارادے کا پورا ہونا بغیر اذن رب، بغیر تیسیر رب، بغیر توفیق رب ممکن نہیں. میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھاؤں، یہ میرا ارادہ تھا، میں نہیں اٹھا سکتا تھا الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہتا. یہی میرا ہاتھ شل ہو جاتا، یہی میری نرو جو ہے وہ معوف ہو جاتی. یہ ہوا کا کتنا پریشر ہے، یہی پریشر مجھے ہاتھ اٹھانے نہ دیتا. 100 راستے ہیں. There's many a slip between the cup and the lip. 1000 فرسنگ گست. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہر فعل یہاں 2 کمپوننٹس پر مشتمل ہے. یہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ تغابن میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے. جو شے ہم پر آ رہی ہے، وارد ہو رہی ہے. کسی نے اینٹ اٹھا کر مجھے ماری، اس نے اینٹ اٹھا کر ماری، وہ کاسب ہے. اینٹ مجھے لگ نہیں سکتی تھی اگر اللہ نہ چاہتا. اینٹ مجھے لگی ہے تو تبھی لگی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ لگے. یہ 2 کمپوننٹس ہوں گے تو بات پوری ہوگی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس شخص نے اینٹ ماری، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے ماری. اسی طریقے سے ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہمارا فعل ہو گیا، لیکن وہ فعل وجود میں نہیں آ سکتا اگر اللہ نہ چاہے. لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے کیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے کیا. اسی معنی میں فرمایا گیا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اے مسلمانوں، یہ بدر میں جو تم نے 70 مار گرائے قرشی سردار، تم نے نہیں قتل کیا انہیں اللہ نے قتل کیا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور اے نبی، آپ نے جو وہ مٹھی بھر کر کنکروں کی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. معلوم یہ ہوا کہ کرنے والے ہم ہیں بظاہر، لیکن فاعل حقیقی اللہ ہے. تاثیر بظاہر زہر میں بھی ہے، تاثیر آگ میں بھی ہے جلا دینے کی، لیکن کوئی مؤثر حقیقی نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہدایت پا لینا، تنبہ حاصل کر لینا، نصیحت اخذ کر لینا، یہ بھی اذن رب کے بغیر ممکن نہیں. اس میں ایک ذرا اور باریک بات ہے، اس سے نیچے اتر کر، وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے لیکن پیچیدہ ایک مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کہہ دیا اور بات واضح ہو گئی، ارادہ ہمارا ہے، اس کی تکمیل اللہ کی طرف سے. لیکن آیا ارادے کے پیدا ہونے میں بھی آخری فیصلہ کن شے، رجحان خیر کی طرف یا شر کی طرف، بھلائی کی طرف یا برائی کی طرف، ارادے میں بھی کوئی دخل اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ابھی اسی مسئلے کی ایک زیادہ گہری تہ جو ہے وہ باقی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے
کہ یہ بھی اللہ کا فیضان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہمارے اندر اگر نیکی کا کوئی جذبہ بھی ہے تو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ موقف ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ ذرا سا بھی اگر یہ غرہ ہو گیا کہ ارادہ میرا تھا، اللہ نے اس کو صرف پورا کیا ہے، اس میں بھی انسان کے غلط رخ پر پڑ جانے کا بہت شدید امکان موجود ہے۔ باقی تو وہ پیچیدہ مسئلہ ہے جبر و قدر کا، لیکن میں اس کا جو پریگمیٹک سائیڈ ہے، جو اس کا عملی پہلو ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس ارادے کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیجئے، پروردگار نیکی کا ارادہ بھی تو نے ہی میرے اندر پیدا کیا، یا اللہ یہ رجحان بھی تیرا ہی عطا کرنا ہے، تو نے ہی میرے لیے یہ راستے کھولے ہیں۔ کلیتاً جو خیر ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور اگر کوئی شر ہے تو اسے اپنی جانب منسوب کیا جائے۔ حالانکہ قانونی اعتبار سے لا حول ولا قوت الا باللہ، خیر و شر جو ہے اس کی قوتوں میں سے سب کی نفی ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے لیے مناسب رویہ وہ یہ ہے، خیر جو بھی ہے چاہے عمل کا ہے، چاہے اس عمل کے ارادے کے حد تک پہنچ گیا ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کیجئے، اور شر جو بھی ہے اسے اپنی طرف اور اپنے نفس کی طرف منسوب کیجئے۔ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یہاں بھی ہوا کی ضمیر کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بات کہی ہے جو کہ ہمارے تمام مفسرین کے تقریباً اجماعی موقف کے خلاف ہے۔ اجماعی موقف تو یہ ہے کہ ہوا یہاں پر مراد اللہ کی طرف ہے اور قریب ترین بھی ہے، الا ان یشاء اللہ، اللہ کے ساتھ ہوا۔ اور اہل کے دو معنی ہوتے ہیں، اہل کسی شے کا مستحق ہونا، اس کے قابل ہونا، اس کے لائق ہونا، اور اہل کسی شے کا مالک ہونا، اس پر قدرت رکھنا۔ اہل خانہ، گھر والا، وہ اہل اس معنی میں۔ اور ایک یہ ہے اہل کہ یہ فلاں کام کا اہل ہے، اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے، اس کی استعداد ہے، اس کی قدرت ہے، یہ اس کے قابل ہے۔ تو ان دونوں معنی کو ذہن میں رکھیے، ہمارے مفسرین نے ان دونوں معنی میں اس ہوا کو اللہ کی طرف جو ہے وہ قرار دیا ہے، اس کا مرجع جو ہے ذات باری تعالیٰ کو۔ اور اہل التقوی وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا خوف دل میں ہو، اس کی پکڑ سے انسان بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرے، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ واہل المغفرہ، اور وہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ معاف کر دے، کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، جیسے کہ ایک مسنون دعا میں آتا ہے، پروردگار کون ہے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے تیرے۔ تو اہل المغفرہ یعنی مختار، معاف کرنے کا اختیار رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ اور اہل التقوی یعنی وہ اس کے لائق ہے، قابل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ یہ تو ہے جو تقریباً تمام مفسرین کا اجماعی مفہوم ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر یہ لمن شاء کی طرف اس کو جو ہے راجع قرار دیا ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے چاہے وہ تقوی کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ نے اہلیت رکھی ہے، اس کی فطرت کے اندر تقوی کو ودیت بھی کیا ہے، الہمہا فجورہا و تقویٰ، اور پھر وہ مغفرت کا حقدار بھی بن جائے گا اللہ کے ہاں۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مفسرین کے اجماعی موقف کے خلاف ہے۔ اور میرے لیے اہم تر بات یہ ہے کہ ایک حدیث نبوی موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حاکم کی مستدرک میں موجود ہے۔ اتنی کتابوں میں ایک مرفوع حدیث ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں اس آیت کے حوالے سے حضور نے خود مفہوم بیان کر دیا۔ تو میرے نزدیک یہ در حقیقت ٹینڈنسی جو ہے، یہ ہے جو غلط راستے پر انسان کو ڈالتی ہے، کہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قول ہمیں مرفوع مل جائے اور وہ ہمارے لیے ایک آیت کا ایک مفہوم معین کر رہا، تو اب ہمیں کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہمارے لیے کہ کسی اور رخ پر ہم دیکھیں اور سوچیں۔ مرفوع قول ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی سند میں یہ خرابی ہے، لیکن یہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان سب میں روایت موجود ہے۔ صرف مستدرک حاکم کی روایت ہوتی تو چلیے کوئی شخص اس کو نظر انداز کر دے، اہمیت نہ دے، اس کو اس کا کچھ حق حاصل ہوتا۔
روایت یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا شریک قرار دینے سے اجتناب کیا جائے، یہ تقوی، اور کسی کو میرا ساجی نہ بنایا جائے، اور میں اس بات کا اہل اور مختار ہوں کہ جو تقوی رکھے اور کسی کو میرا ساجی نہ بنائے میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ، اور یہ مضمون بعض اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے بعض صحابہ سے پوچھا محفل میں جو بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اب انہوں نے جو بھی ان کا انداز تھا، اللہ و رسول و عالم، آپ نے فرمایا کہ بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اگرچہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی ہی کو نہیں کہتے، وہ سارا تصور شرک کا، اس کی ہمہ گیری، اس کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سمجھیے، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہے کہ یہ ہے حق، سب سے بڑا حق، اور یہی وہ حق ہے کہ جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، سارے حقوق اسی کے تابع ہو جائیں گے، کہ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ بندے کا کیا حق ہے اللہ پر؟ پھر انہوں نے وہی کہا اللہ و رسول عالم، آپ نے فرمایا بندے کا یہ حق ہے اللہ پر کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ یہی مضمون اس کا ہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ لیکن یہ کہ اگر روایات اور احادیث سے ہٹ کر ہم جہاں حضور کا مرفوع قول نہیں ہے، اور یہ بات جان لیجئے کئی مرتبہ میں نے واضح کی ہے، ہمیں بہت سی جگہوں پر نہیں ملتی کوئی بات۔ اب یہی 19 کا حصہ ہے، کوئی مرفوع روایت موجود نہیں، حضور سے کسی نے یہ سوال کیا ہی نہیں، نہ حضور نے ان چیزوں کے اندر لوگوں کو ڈالا، یا یہ کہ کم سے کم اتنی اہمیت کے ساتھ یہ بات کبھی زیر بحث نہیں آئی کہ ہمارے ریکارڈ میں آ جاتی، حدیث میں آ جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اور بحیثیت مجموعی عرب قوم کا ایک مزاج تھا کہ ان کا زیادہ مزاج عملی تھا، جو بات کرنے کی ہے اس کو سمجھو، باقی یہ کہ علمی نکات اور علمی باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اصل شے عمل ہے۔ تو جس کی توجہ عمل پر مرتکز ہو جاتی ہے وہ ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں۔ کیا فرق پڑ جائے گا 19 ہو، 19,000 ہو، 19 لاکھ ہو؟ سوال تو یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایک ہی فرشتہ ہو وہی کافی ہو جائے گا سب کے لیے، تو 19 کہا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے۔